اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے سب سے دولت میں صحابی، ایک ایسے صحابی جن کی دولت کا اندازہ آج بھی اربوں خربوں ڈالر میں لگایا جاتا ہے، جن کا کاروبار اتنا بڑا اور کامیاب تھا کہ خود مسلمانوں کی بڑی بڑی خلافتیں بھی ان سے قرض لیا کرتی تھیں۔ ان صحابی کا نام ہم سب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ مبارک نام ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب مسلمانوں کی خلافت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکی تھی اور حضرت خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے سب سے اثردار شخصیت تھے، اسی وقت اچانک ایک دن وہ بیمار پڑ گئے۔ بیماری اتنی بڑھ گئی کہ آپ نے اعلان کیا، اگر میں اس بیماری سے فوت ہو گیا تو میرے بعد مسلمانوں کا اگلا خلیفہ عبد الرحمن بن عوف ہوں گے۔ یہ سن کر لوگ دوڑ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں خبر سنائی کہ آپ اسلام کے نئے خلیفہ بنیں گے۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سر جھکا کر فرمایا، اگر ایسا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے عثمان سے پہلے ہی موت عطا فرما۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جب آپ کی دولت کی تقسیم کا وقت آیا تو ایک حیران کر دینے والا منظر آیا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا سونا جمع تھا کہ اسے توڑنے اور کاٹنے کے لیے خاص طور پر کلاڑیاں منگوائی گئیں۔ آپ کے خزانوں میں 26 لاکھ اشرفیاں سونے کے سکے موجود تھے، اور جو آج کے وقت میں تقریباً 700 ملین ڈالر کے برابر بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس 100 گھوڑے، 2000 اونٹ اور 3000 بکریاں تھیں۔ پوری خلافت میں آپ کے پاس بہت زمینیں بھی موجود تھی۔ آج تک عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کے بارے میں لوگوں میں اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے آپ کی دولت آج کے دور 60 بلین میں تھی، کچھ کہتے ہیں 600 بلین، تو کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی دولت 1 ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ۔ اصل اندازہ لگانے کے لیے بس یہ دیکھیے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 500 سال پہلے دنیا کا سب سے دولت مند انسان رومن سلطنت کا مارکس کریسس تھا، جس کے پاس روم میں سب سے زیادہ زمینیں تھیں۔ اس کے پاس صرف ذاتی طور پر 500 غلام رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کی دولت اربوں ڈالر کے برابر ہوتی، لیکن وہ رومن سلطنت مسلمانوں کی خلافت کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی حکومت تھی، اور اسلامی خلافت میں سب سے دولت مند شخص تھے حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ تو اگر 500 سال پہلے دنیا کے سب سے امیر انسان 20 بلین ڈالر کے برابر دولت کا مالک تھا، تو یقینی طور پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہیں زیادہ دولت کے مالک رہے ہوں گے۔ اگر آج کے دور میں مسلمانوں میں سب سے دولت مند شخص سعودی عرب کے ولید بن طلال، جن کے پاس تقریباً 16 بلین ڈالر ہیں، یعنی اگر آج بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں موجود ہوتے تو آج کے زمانے میں بھی سب سے دولت مند مسلمان ہوتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اتنی دولت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئی کہاں سے؟ آپ کا تعلق مکہ کے قریش قبیلوں کے بنو جوہرہ سے تھا، اور یہ وہی قبیلہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو گود میں اٹھانے والی شخصیت حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد مکہ کی سرزمین پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کے والد مکہ کے سب سے دولت مند افراد میں سے تھے، جن کا لیدر اور عطر کا کاروبار پورے عرب میں مشہور تھا۔ یہی وہ سفر تجارت تھا جس کے لیے وہ قریش کے ساتھ سردیوں میں یمن اور گرمیوں میں شام جایا کرتے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورہ قریش میں بھی فرمایا ہے۔ مگر ایک سفر کے دوران جب آپ کے والد اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے، عرب کے ایک بدقسمت قبیلے نے حملہ کر دیا۔ اس میں آپ کے والد اور ان کے دوست شہید کر دیے گئے۔ وہ دوست حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا تھے۔ والد کی شہادت کے بعد جوانی میں ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے کے سردار بنے اور مکہ میں سارا کاروبار سنبھالنے لگے۔ آپ نے اپنے والد کی طرح بار بار یمن اور شام کا سفر تجارت کے لیے شروع کیا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ جب آپ یمن گئے تو وہاں ایک نصرانی عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس عالم نے آپ کو عجیب سوال کیے، عبد الرحمن، کیا تمہارے شہر مکہ میں کسی نے اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے؟
آپ نے جواب دیا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا، اور پھر مکہ لوٹ آئے۔ لیکن اگلے ہی سال جب آپ دوبارہ یمن گئے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر وہی سوال کیا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی نبی آیا ہے؟ اگلے سال آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اگلے سال سردیوں میں وہی عیسائی عالم دوبارہ آیا اور وہی سوال کیا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ مگر تیسری بار اس عالم نے کہا، نہیں، میرے علم کے مطابق مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کے آنے کا وقت ہو چکا ہے، تم فوراً واپس جاؤ اور ان نبی کا دین قبول کرو، اور جب ان نبی سے ملاقات کرو تو میرا یہ پیغام ضرور پہنچا دینا۔ اس عیسائی عالم کی باتیں سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے، لیکن ان کی باتیں بالکل سچی ثابت ہوئیں، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے پہلے مکہ مکرمہ کی غار حرا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے مکہ لوٹ آئے اور یہاں پورا واقعہ اپنے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً انہیں لے کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبد الرحمن، میں تمہارے چہرے پر نور دیکھ رہا ہوں، جس شخص کا پیغام تم میرے لیے لائے ہو اسے مجھے سنا دو۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اسی طرح مکہ کی سب سے دولت مند افراد میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اب تک وہ مکہ کے ایک امیر تجارت دار تھے، لیکن ان سال اسلام قبول کرنے کے بعد حالات بدل گئے، کیونکہ مکہ کے بڑے بڑے سردار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو چکے تھے اور نئے مسلمانوں پر ستم کرنے لگے تھے۔ آخر حالات اتنی سنگین ہو گئے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا، اب مکہ مکرمہ میں رہنا بہت خطرناک ہے، تم سب حبشہ کی طرف نکل جاؤ، وہاں ایک نیک بادشاہ نجاشی ہے جو ضرور تمہارا خیال رکھے گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تمام مسلمانوں کے ساتھ اپنا سب کچھ تجارت چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں سے دوبارہ تیرو سے پھر اپنا کاروبار شروع کیا۔ کافی عرصہ حبشہ میں رہنے کے بعد جب وہ واپس مکہ آئے تو دیکھا کہ مسلمان اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تیاری کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف نکل گئے، لیکن جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجرت کا وقت آیا تو مکہ کے سردار ان کے پاس آ کر کہنے لگے، اگر تم بھی چلے گئے تو مکہ کی پوری اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ یعنی ان کے پاس اتنی دولت تھی کہ ان کے جانے سے پورے مکہ کا نظام ہل سکتا تھا، مگر جب انہوں نے ان کی بات نہ مانی تو سرداروں نے کہا، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، مگر اپنی ساری دولت اور تجارت مکہ میں چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ مکہ میں رہ کر ایک امیر تجارت دار کی طرح آرام سے زندگی گزاریں، یا سب کچھ چھوڑ کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کریں اور غریبی میں نئی زندگی شروع کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ مدینہ کی طرف ہجرت کا فرمان سنا دیا۔ جب سارے مسلمان مدینہ میں جمع ہو گئے تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا۔ ہر مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ دیکھتے تھے کہ مکہ میں اس شخص کا جو درجہ تھا اسی درجے کے انصاری کا بھائی بنایا جائے۔ اس لیے جب مکہ میں کے سب سے امیر صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی مدینہ کے سب سے دولت مند صحابی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ جیسے ہی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر لے گئے تو انہوں نے کہا، میں مدینہ کے سب سے دولت مند لوگ میں سے ہوں، میری خواہش ہے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا آدھا میں تمہیں دے دوں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اور برکت عطا فرمائے، مجھے بس آپ سے ایک ہی چیز چاہیے، آپ مجھے بازار کا راستہ بتا دیجیے۔ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے سب سے بڑے یہودی بازار لے گئے
اس وقت مدینہ کی پوری اکانومی یہودیوں کے قبضے میں اور ان کا سب سے بڑا تجارت دار ابو رافع نامی یہودی تھا۔ یہودیوں نے بڑی چالاکی سے مدینہ کی تجارت کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ جب کوئی قافلہ مدینہ کے قریب پہنچتا تو یہودی چھپ کر اس سے ساری چیزیں سستی قیمت پر خرید لیتے، پھر وہی سامان مدینہ پہنچ کر عربوں کو مہنگے داموں میں بیچتے۔ عرب سب جانتے تھے مگر یہودیوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ ان کے سردار یہودیوں سے سود پر بھاری قرض لے چکے تھے۔ اب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بڑا امتحان یہی تھا کہ وہ اس مضبوط یہودی بازار میں اپنا کاروبار کیسے قائم کریں۔ پہلے ہی دن انہوں نے یہودیوں کے مارکیٹ کا غور سے جائزہ۔ کافی غور کرنے کے بعد انہیں سمجھ آ گیا کہ انہیں کون سا کاروبار کرنا ہے اور کس طرح سے منافع کمانا ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس کاروبار شروع کرنے کے لیے ایک بھی درہم نہیں تھا۔ انہوں نے ایک مسلمان دکاندار کے پاس جا کر ڈیل، تم ابھی مجھے مکھن، گھی اور کھجور دے دو، میں انہیں بیچ کر شام تک تمہیں پورا پیسہ لوٹا دوں گا اور منافع ہم دونوں میں برابر تقسیم ہوگا، یعنی مال تمہارا، مارکیٹنگ میری۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ سامان لیا اور بازار میں بیچ ڈالا، تھوڑا سا منافع کمایا، اپنے پارٹنر کو پورا پیسہ لوٹا دیا اور اپنے حصے سے کھانے پینے کا سامان خرید کر اپنے بھائی حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے آئے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اس صبح جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا، شام کو وہی ہمارے لیے کھانے کا سامان لے کر لوٹا۔ اس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز یہودی بازار میں جا کر منافع کمانے لگے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہوں نے سوچا کیوں نہ میں گھی اور کھجور کو ملا کر عربوں کی مشہور مٹھائی بناؤں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کے منافع دگنے ہو گئے۔ جب ان کا کاروبار بڑھنے لگا تو ایک دن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے انہیں کپڑوں پر کچھ سادی کی انسانیت دی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شادی کر لی ہے۔ مکہ سے ہجرت کرنے والے مہاجرین میں وہ پہلے صحابی تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں شادی کی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صرف وہی شادی کا خرچہ اٹھا سکتے تھے۔ شادی کے بعد بھی ان کا کاروبار بڑھتا رہا۔ انہوں نے کھوڑوں کا کاروبار بھی شروع کیا اور لوگ ان سے گھوڑے خریدنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب کوئی گھوڑا خریدتا ہے تو اسے ساتھ میں کاٹ کی اور دوسرا سامان کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کاروبار بھی شروع کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کپڑے، چمڑے اور عطر کا کاروبار بھی شروع کر دیا۔ یہی وہ کاروبار تھا جو مکہ میں ان سے زبردستی چھین لیا گیا تھا۔ آخر ان کا کاروبار اتنا بڑھ گیا کہ ان کے بڑے بڑے قافلے مدینہ سے یمن اور شام تک جانے لگے۔ اب مسلمانوں کا سب سے بڑا تجارت دار حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے سب سے بڑے تجارت دار ابو رافع کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا، مگر فرق یہ تھا یہودی آپس میں سستا اور دوسروں کو مہنگا بیچتے تھے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں سب کو ایک ہی ریٹ پر سامان ملتا تھا۔ یہودی تاجر ہمیشہ اپنے سودے کو جھوٹ بول کر بیچتے تھے اور خراب سامان بھی اونچے داموں میں بڑھا چڑھا کر بیچ دیتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ ان کے قافلوں پر اعتبار کم کرتے تھے، جبکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہی گراہکوں کو صاف صاف بتا دیتے تھے کہ اس چیز میں یہ کمی ہے اور کیا خوبیاں ہیں، اس بارے میں بھی بتا دیا کرتے تھے۔ اسی امانت داری کی وجہ سے لوگ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاروبار کے لیے کبھی کسی سے قرض نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ ہر تجارت اپنے ہی مال سے شروع کرتے تھے، چاہے وہ کتنی چھوٹی یا کتنی بڑی نہ ہو، اور ان کے قافلوں میں گراہکوں کے ہر مسئلے کو اسی وقت حل کر دیا جاتا تھا، جیسے آج وال مارٹ اور امیزون جیسی بڑی کمپنیوں میں کیا جاتا ہے۔ انہی بہترین طریقوں کی وجہ سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام یہودی تاجروں کو پیچھے چھوڑ کر مدینہ منورہ کے سب سے دولت مند شخص بن گئے۔ یہ سب دیکھ کر ایک دن کسی نے ان سے پوچھا، آخر آپ نے اتنا بڑا کاروبار کیسے کھڑا کر لیا؟ تو آپ نے جواب دیا، میں نے کبھی کوئی پتھر ایسا نہیں اٹھایا جب تک مجھے یہ امید نہ ہو جائے کہ اس کے نیچے سونا ملے گا۔ یہ تو تھا ان کا کاروبار، لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں بہادری سے کھڑے رہے اور اپنی اسی دولت سے مسلمانوں کی فوج کا بھرپور ساتھ دیتے رہے، یہاں تک کہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے
عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کے 21 بار کیے گئے اور اتنے زخمی ہوئے کہ اس کے بعد کبھی صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بھروسے مند تھے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے پاس بلایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر پر کالی پگڑی باندھی اور انہیں مسلمانوں کی ایک فوج کا سردار بنا کر عرب کا ایک علاقہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ انہوں نے وہ علاقہ فتح بھی کر لیا۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے جنگ خیبر جیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیبر کے 2 بڑے باغ انعام میں دیے، لیکن جنگ خیبر کے بعد ان کے عتیق کا ایک واقعہ پھر سامنے آیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنرل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب قبیلے کی طرف روانہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش سے وہاں پہنچے اور کسی غلط فہمی کی وجہ سے اس قبیلے کے کچھ لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ وہی قبیلہ تھا جس نے بہت سال پہلے مکہ کے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا، جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کے دوست شہید کر دیے گئے تھے، اور یہ دوست حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا تھے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس مدینہ پہنچے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ان کی طرف بڑھے اور کہا، مجھے لگتا ہے تم نے ان لوگوں کو صرف اپنے چاچا کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے مارا ہے، کیونکہ اس وقت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہوں نے سخت جواب دیا۔ بات بڑھتی گئی اور بحث اتنی زیادہ ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید کو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الجھتے دیکھا تو فرمایا، میرے صحابہ کو تکلیف مت دو، اگر تم احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو تب بھی تم میرے صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اب یہاں معاملہ یہ تھا کہ دونوں صحابہ اکرام، مگر فرق یہ تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا ساتھ اس وقت دیا تھا جب گنی چند لوگ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جبکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب مسلمان ہوئے جب اسلام کافی مضبوط ہو چکا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا مقام تھا کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب فجر کی نماز کے وقت کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ تھے، تو مسلمانوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا دیا اور ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اسی دوران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو پھر آپ نے بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ مرتبہ صرف انہیں کو حاصل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے پیچھے نماز پڑھی ہو۔ جنگ تبوک میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا سونا، اونٹ، گھوڑے اور اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں فوج کے لیے دان کر دیا۔ اس میدان میں سب سے زیادہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دان کیا تھا۔ انہی کاموں کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی، اور اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سے فرمایا تھا، جو میرے بعد تمہارا خیال رکھے گا وہی سچا مومن ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہمیشہ امہات المومنین کا خیال کیا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے تمام خلفاء کے سب سے بڑے مشورہ دینے والوں میں رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شورا میں خلافت کے لیے جن 6 صحابہ کو نامزد کیا تھا ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اتنی بڑی ذمہ داری اور مدینہ کا کاروبار ان کے دم پر چلتا رہا۔ یہ وہی مدینہ تھا جہاں کچھ سال پہلے وہ سب کچھ چھوڑ کر خالی ہاتھ آئے تھے، اور آج وہیں سے دنیا کے سب سے امیر شخص بن گئے۔ لیکن دولت مند ہونے کے باوجود آپ نے کبھی اپنے آپ کو کسی سے اوپر نہیں سمجھا، بلکہ اپنی ہی بہن کی شادی ایسے صحابی سے کرائی جو مکہ میں کبھی غریب غلام تھے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دوستوں، یہ تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان، یعنی اسلام کے سب سے دولت مند صحابی کی داستان۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو ہمارے دوارا بتائی ہوئی یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر اچھی لگی ہیں تو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے یار دوست رشتہ داروں کو شیئر کریں، تاکہ انہیں بھی اپنے دین، اپنے اسلام، اپنے اتہاس کی جانکاری ہو، کیونکہ اگر ہم اپنا دین، اپنا اتہاس جانیں گے نہیں تو خود کو پہچانیں گے کیسے۔ اللہ حافظ دوستوں۔